اینڈ ایز وی اسپیک اپریل میں فرسٹ کوارٹر آف 2023 بھی ضائع ہو گیا اور کوئی رولز آف دا گیم سیٹ نہیں ہو سکے. میں نے تو کہا ہے کہ اگر ہم مودی کو بات کرنے کو تیار ہیں تو وائی ناٹ ٹاک ٹو دا اپوزیشن. آپس میں کیوں نہیں ہم بات ہو سکتی؟ کیونکہ اگر نہیں ہوگی اور یہ ہیڈ آن رہے گا، اور آپ کے ایکسپرٹس بھی جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، پاکستان میں ہوا ہے. 1977 میں کیا ہوا؟ وہ کولیجن ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور پھر آپ کو پتا ہے میڈیشن بھی ہوئی. ایک سعودی سفیر تھے اس وقت ریاض الخطیب، انہوں نے میڈیٹ بھی کیا PNA پیپلز پارٹی کے درمیان. اٹ واز ٹو لیٹ، مارشل لا لگ گیا. 93 میں جب وہ تصادم ہوا تو وہ سافٹ کو ہو گیا جسے میں کہتا ہوں، اور وی ہیڈ ٹو امپورٹ پرائم منسٹر فرام USA. معین قریشی صاحب پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چاروں گورنرز، چاروں چیف منسٹر سب فارغ کر دیے تھے، اور پھر الیکشن ہوئے. تو اگر ہم یہ کام نہیں روکیں گے، اس دلدل سے نہیں نکلنے کی کوشش کریں گے، کوئی راستہ نہیں دیں گے. جیسے میری تو کوشش یہی ہے، اور ہم جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے، اور میں نے فارمولا بھی دیا. میں کہا 3 اصول ہیں، ان کو آپ مقدم رکھیں. ایک آئین کی پاسداری، ایک پارلیمنٹ محور بن جائے فیصلہ کرنے کا، اور اداروں سے لڑائی، چاہے کوئی فوج سے لڑ رہا ہے یا عدلیہ سے لڑ رہا ہے. اور 2 ٹریک ڈائلاگ شروع کریں سائملٹینیسلی. اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو بڑے معقول آدمی ہیں، سیاسی سیزنڈ آدمی ہیں، وہ اپنے پیشرو کو بلائیں، پیشرو جو ہے پریڈیسیسر اسد کیسر صاحب کو، اور انوائٹ کریں کہ PTI کے جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ واپس قومی اسمبلی آ جائیں. رائٹ. اور ساتھ دوسرا ٹریک شروع ہو جائے. PDM کے سیکرٹری جنرل ہیں شاید خاقان عباسی صاحب، وہ PTI کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیں آن دا رولز آف دا گیم، کہ الیکشن کب کرانے ہیں، کیسے کرانے ہیں، کس میکنزم کے تحت، اور تاکہ اس کے نتائج سب کو قابل قبول. یہ بات آپ نے پرائم منسٹر کو بھی کہی؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہاں کے تھرو پہنچ جائے، بٹ یو ڈو ناٹ ٹاک اکیلے میں یا میسج کے یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی، یہ کامن سینس کی بات ہے. کیونکہ یہ مین اینٹی ہے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ. ہاں مین اینٹیز تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے پچھلے دنوں ایک امریکن جرنلسٹ آیا، پلیز ٹیل می سینیٹر دیر از لاٹ آف کنفیوژن، ہو از ان چارج، ہو از رننگ دا شو. ویری گڈ کوسچن. میں کہ نو بڈی. کہتے واٹ ڈو یو مین نو بڈی؟ میں کہ دیر آر 5 پاور سینٹرز ٹوڈے. کہتے کون سے ہیں؟ میں کہ اسلام آباد میں اٹس دا چیف جسٹس، پنڈی میں اٹس دا چیف آف آرمی اسٹاف، لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب، کراچی میں آصف زرداری صاحب، اور لاہور میں عمران خان صاحب. میں کہ یہ 5 پاور سینٹرز دے آر انفلوئنسنگ دا ڈیسیژن میکنگ. So there is no one power center. Americans اس لیے کنفیوز ہو گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہو گئے ہیں. In a way it's a good thing. یہ اچھی بات ہے. کہ آپ نے آئینی کور کی بات کی، تو یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو آئینی طور پہ نہیں ہو سکے گا. یہ تو نظریہ ضرورت ہوگا نا پھر، کہ اگر سیاستدان مکمل طور پر ناکام ہوئے، فیل ہو گئے، مسئلے حل کرنے نہیں، اور جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں اکراس دا ٹیبل، بیٹھنے میں ناکام ہوئے، اور وہی تو میں، اور یہ ایسی جنگ ہے آپس میں کہ کوئی قوت، کوئی شخص یا گورنمنٹ یا پارٹی یا ادارہ دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو کرش کر دیں گے، یہ 21st سینچری ہے، یو کانٹ کرش. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. جس دن ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد اس کی بیٹی الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بن گئی. میاں صاحب کو ایگزائل کیا گیا، میاں صاحب کو سافٹ کو سے نکالا گیا، ہی کیم بیک ان این الیکشن. تو یہ اپوزیشن کو، عمران خان کو کرش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تھرو دا بیلٹ باکس، تھرو این الیکشن. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈکٹاٹ، ناٹ تھرو ڈنڈا. اگر کوئی سمجھا کہ ڈنڈے کے ذریعے یا وہ کرنے، وہ پاسبل نہیں. اس وقت جو لڑائی ہم جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہوئی الیکشن کے اوپر رہی ہے. یہ اختیارات کی جنگ سے زیادہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی جنگ نہیں جی. کور ایشو سیاست ہے، سیاسی چپکلش ہے، یہ ضمنی لڑائی ہے، یہ اس کے نتائج ہیں. کوئی جوڈیشری قانونی ایشو نہیں ہے مین، یہ لیجسلیشن بھی نہیں ہے. مین ایشو ہے کہ جو حزب اقتدار ہے، حزب اختلاف ہے، وہ آپس میں ابھی معاملات طے نہیں کر سکے اور بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس لیے پہلا سٹیپ ہوگا کہ ایک راستہ نکلے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، گفتگو کریں اور فیصلے کریں. اگر وہ فیصلے خود نہیں کریں گے پھر کوئی اور کرے گا. پر مشاہد صاحب، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، آئین بھی کہتا ہے 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہونے ہیں، پنجاب میں، تو پھر اب بات کیوں کریں اس کے اوپر؟ یہ بات تو آئین میں لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟
نہیں دیکھیں نا، نیشنل اسمبلی میں جو ایک اتنی بڑی پارٹی تھی جو ماضی کی رولنگ پارٹی تھی، وہ تو موجود نہیں ہے نا اس وقت. اس لیے میں کہتا ہوں ان کو بھی بلا لیں تاکہ جو چیز ہوئے اتفاق رائے سے ہونا. یعنی کوئی ایسی ڈیٹ آ جائے جہاں پہ الیکشن پورے ملک میں اکٹھے ہو جائے. جی بالکل. ہاں 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد وہ نہیں. کوشچن یہ ہے کہ 2023 از دا الیکشن ایئر. It's not a question of if, it's a question of when. You think that because Yes. PDM کے اکثر رہنما یہ کہتے رہے ہیں کہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیں جی، مجھے یاد ہے، آپ اس کو شاید پیدا نہیں ہوئی تھی، میں جرنلسٹ تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، جو واحد اخبار تھا جو کرٹیسائز کرتا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری رجیم کو. افغان پالیسی پر ہم ڈیفر کیا. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے تھے جنرل ضیاء الحق. وہ کہتے تھے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی بھی. 79 میں الیکشن پوسٹ پون کیا اور الیکشن 85 میں کرائے جو نان پارٹی. تو اس کا لگتا ہے مجھے کہ ضیاء الحق صاحب کو تو ہم کہتے ہیں بڑا ڈکٹیٹر تھے، ان کی سوچ شاید ابھی بھی موجود ہے. مثبت نتائج کے انتظار میں وہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ اس وقت تو جو پولز نظر آ رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہی پرابلم دیکھیں نا، الیکشن میں ایک پارٹی نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے. ہو سکتا ہے گرینڈ کولیشن بھی بن جائے. یو نیور نو. مے بی وی نیڈ اے گرینڈ کولیشن گورنمنٹ. بٹ یو ریئلائز کہ اس وقت کیا پولیٹیکل ٹیمپریچر، اور آپ نے پورا اتنا عرصہ پاکستان کی سیاست کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایسا میں نے نہیں دیکھا. میں خیال اٹ از دا موسٹ سیریس پولیٹیکل کرائسس ان مائی لائف ٹائم جو میں نے ہوش سنبھالی ہے. And you've seen میں I was in my 20s جب ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی. I was the youngest editor of a newspaper, مسلم اور انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر تھا by the way. اور میں کہتا تھا مذاق سے کہ ہم کلمہ حق کہتے ہیں، ہم سرکاری سچ نہیں بولتے، ہم صحیح بات کرتے ہیں. تو میں نے وہ سارے پیریڈز دیکھے ہیں. تو یہ جو پیریڈ ہے نا، اس میں دیکھیں نا، معیشت کا بحران، دہشت گردی کا بحران، سیاسی بحران، اور اوور آل جو لوگوں میں مایوسی ہے. ایون ان دا ڈارکسٹ ڈیز آف ضیاء الحق اس طرح مایوسی نہیں تھی. ایک ایلیمنٹ آف سٹیبلٹی تھا. آپ ڈیفر کر سکتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کا اپنا ہوتا ہے چیز. لیکن اس وقت جتنی مایوسی اس وقت ہے، ابھی ایک سروے آیا ہے کہ 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ ہم غلط راستے پر ہیں، وی آر آن دا رانگ ڈائریکشن. تو اس کا مطلب اتنی مایوسی ہے. اینڈ دے ڈونٹ سی اینی. پھر IMF کا ایشو بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی there is no light at the end of the tunnel. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت لوگوں کو مایوسی سے نکالیں، لیڈرشپ شو کریں. کہ ایک اور مارشل لاء کی طرف جا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی، نہیں کبھی لگ سکتا میرے خیال میں ان پاکستان یہ مارشل لاء کا یہ نہیں ہوتا کہ 3-4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے یا تختہ الٹنا ہے. حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ، میرا نہیں خیال کہ جب الیکشنز کرائے تھے بھٹو صاحب نے 1977 میں، جنرل ضیاء اور اس کے جرنلز کا خیال تھا کہ ہم ٹیک اوور کریں گے. آئی تھنک دے ور ناٹ پلاننگ دیٹ. لیکن ایسے حالات ہو گئے، وہ سیاسی چپکلش بڑھتی گئی. بھٹو صاحب نے پھر لمیٹڈ مارشل لاء بھی لگایا، پھر اتنا ہو گیا پوائنٹ آف نو ریٹرن. سعودی نیگوسیشنز بھی شروع ہوئے، وہ بھی فیل ہو گئے، اور پھر مارشل لاء لگ گیا. تو کئی دفعہ حالات ایسے پیدا ہوئے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں لنڈن میں تھا، رائل آپ بھی لنڈن رہی ہیں، آپ جانتی ہیں یو کے کو ویری ویل، ویسے بھی ویل ریڈ ہیں. رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ میں کانفرنس تھی، 2016 کی بات ہے.